بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 24 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے اسلام کا آغاز کیسے ہوا۔ حدیث سنیے، ترجمے کے بعد تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، رواہ مسلم والترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام کا آغاز غربت سے ہوا اور عن قریب غربت کی جانب لوٹ جائے گا جیسا کہ شروع ہوا، پس خوشی ہے غربا کے لیے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ کی سرزمین میں دی تو یہ دین اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں اجنبی تھا، اور عربی زبان میں اجنبی کے لیے غریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہی معنی ہے اس کا۔ اسلام ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جبکہ وہ اجنبی تھا بالکل، اس لیے کہ ابتدائی زمانے میں مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور ماننے والے بہت کم تھے، اور ابتدائی اسلام میں ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ یہ دین اسلام اس وقت کمزور حالت میں تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں، مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کی وجہ سے کہو بہت کم تعداد میں لوگ اسلام لے آئے، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ناقابل برداشت اذیتوں کی وجہ سے حبشے کی جانب ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی، اور اس کے بعد خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، اور مدینہ منورہ حاضری کے بعد اسلام کو بھی اور قوت ملی، اسلام کو اور بھی قوت ملی، اور یہ دین بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور اس کی اجنبیت اور غربت ختم ہو گئی، اور آخری زمانے میں پھر یہ دین اسلام اجنبیت کا شکار ہو جائے گا اور کمزوری آتی جائے گی۔ اسی حقیقت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا کے اس جملے سے ظاہر فرمایا۔ لیکن قیامت سے قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کے فتنے کی سرکوبی ہوگی، تو پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا اور اسلام اور مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ اسی زمینی حقیقت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فطوبیٰ للغرباء کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ خوشخبری تو غربا کے لیے ہے، یعنی فائنل میچ تو مسلمان ہی جیتیں گے، اور دین اسلام آخری زمانے میں تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ حدیث کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، طبرانی جیسی مسند حدیثی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے خوف کا، مایوسی کا اور گھبراہٹ کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں خوف اور مایوسی اور گھبراہٹ اور بزدلی میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے۔ حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مگر دین اسلام کے تحفظ کے لیے کوشش اور جدوجہد ہمارا کام ہے۔ آج ہم وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا،
ہم ہمارے اس ملک کی دینی حالت پر غور کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو خود دین سے دور ہیں، اور دین ان کی نگاہ میں اجنبی بن چکا ہے۔ وہ دیندار جو ذمہ دار قسم کے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اس ملک میں اس دین اسلام کو اجنبیت سے باہر نکالیں اور دین اسلام کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جس تک ابھی یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ یہ وہ شخص یا وہ شخص اس دین اسلام تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ ہماری کوششیں آخری لمحے تک بھی جاری رہیں اور ہم کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت شروع ہو جائے اور ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جسے وہ لگانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے وہ پودا لگا دے۔ جب دنیا کے معاملے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، تو دینی معاملات میں اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک دین اسلام کی سربلندی کی فکریں کریں گے، اور بے دین لوگوں کو دیندار بنانے کی کوششوں کا یہ سلسلہ آخری دم تک رہے گا، صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ ہے پیغام جو اس حدیث کے ذریعے سے ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے دین کی فکر کے ساتھ دوسرے ان لوگوں کے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین سے بہت دور، دین سے بہت محروم ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔